باڑ چھپ کر جو کرے وہ مرد کہلاتا نہیں، اس لیے کہ بیروت میں جو حملہ ہوا ہے اسرائیل کی طرف سے، یہ انتہائی بزدلانہ حملہ ہے، اور یہ نامردانہ حملہ جو اسرائیل نے کیا ہے، ان بموں کا استعمال کیا جو قانونی طور سے، اسلامی طور سے ان کا استعمال کرنا غیر قانونی، یعنی بدتر ان پر بم کا استعمال اس نے کیا ہے اور یہ حملہ کیا ہے۔ تو ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں اور اہل لبنان کو تسلی و تشفی پیش کرتے ہیں۔ چاند مصرے اسی حوالے سے لکھے ہیں کہ باڑ چھپ کر جو کرے وہ مرد کہلاتا نہیں، باڑ چھپ کر جو کرے وہ مرد کہلاتا نہیں، دشمن اسلام دنیا میں سکون پاتا نہیں، باڑ چھپ کر جو کرے وہ مرد کہلاتا نہیں، دشمن اسلام دنیا میں سکون پاتا نہیں۔ تو آئے گا تیری شہادت سے یقیناً انقلاب، آئے گا تیری شہادت سے یقیناً انقلاب، خون شہیدوں کا کبھی بھی رائے گا جاتا نہیں، خون شہیدوں کا کبھی بھی رائے گا جاتا نہیں، خون شہیدوں کا کبھی بھی رائے گا جاتا نہیں۔ اور 4 میں سے حاضر کر رہا ہوں، ایک سلوات پڑھ لیں عزت جو علی کا وکیل ہوتا ہے، جو علی کا وکیل ہوتا ہے، ارے اس کا دعویٰ دلیل ہوتا ہے، اور جو بھی کرتا ہے دشمنی یہ علی، ارے سارا کنبہ ذلیل ہوتا ہے، سوال کرتی ہے دنیا، سوال کرتی ہے دنیا کہ کیا حسین کا ہے، سوال کرتی ہے دنیا کہ کیا حسین کا ہے، سب ہیں خدا حسین کا ہے، خدا پاک کے سب ہیں خدا حسین کا ہے، اور علی کی بیٹی کا یہ اقتدار تو دیکھو، علی کی بیٹی کا یہ اقتدار تو دیکھو، محل یزید کا فرش عزا حسین کا ہے، محل یزید کا فرش عزا حسین کا ہے۔ آئیے اب ہم بڑے ادب و احترام سے ایسی شخصیت کی طرف اپنی نگاہیں کرتے ہیں، اور ایسے خطیب کی طرف یقیناً جن کی گفتگو ہمارے لیے باعث فخر ہے، بہترین انداز میں مسائل و فضائل پڑھنے والے شخصیت علی جناب مولانا محمد عابد صاحب قبلہ، آپ حضرات حضور والا کا استقبال بآواز بلند صلوات سے أعوذ بالله السميع
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين المكي المدني القرشي الهاشمي المطلبي مولانا ومقتدانا وهدينا وناصرنا أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المسلومين المنتجبين المنتقبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم صلوات محمد. ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کا فرما کر معلومات کو دوسرا ہمارے جوانوں کی صحت و سلامتی کے لیے بلند صلوات پڑھ دیں آپ حضرات. اس میں جوانی میں جو جب دیوار کا سہارا ہوتا ہے تو بڑی مشکل ہو جاتی ہے. اس سے بہتر صلوات پڑھ محمد گرامی بزرگان قوم ملت علماء کرام صاحبان محترم. وقت و خیر کافی ہو چکا ہے. پروردگار عالم اپنے کلام بلاغت میں وہ قرآن کریم کے جس کی فضیلت کے سلسلے میں دوسرے امام حسن مجتبی علیہ السلام حضرت ارشاد فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یجیء یوم القیامہ قائدا او سائقا یقود قوما الی الجنہ ویسوق قوما الی النار. امام حسن نے ارشاد فرمایا یہ قرآن کریم کے جو تمہارے پاس ہے جس کی تم تلاوت کرتے ہو جب یہ قرآن کریم قیامت کے دن آئے گا ان ھذا القرآن یجیء یوم القیامہ بے شک یہ قرآن جب قیامت کے دن آئے گا تو یقود قوما الی الجنہ ویسوق قوما الی النار. تو یہ قرآن کریم ایک قوم کو جنت کی طرف لے جائے گا اور یہی قرآن کریم ایک قوم کو جہنم کی طرف لے جائے گا. یعنی عجیب فلسفہ ہے امام کی اس حدیث میں. قرآن ایک ہے، 30 پارے ہیں، 114 سورے ہیں. جو انسان اس قرآن کو پڑھتا ہے، اس قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اب ظاہر سی بات ہے ہر انسان اپنے اعتبار سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے،
لیکن تلاوت کرنا سب کا معیار ایک ہی ہے. فرق اگر پایا جاتا ہے تو ترجمے کے اعتبار سے، تفسیر کے اعتبار سے، اس کے منطوق کے اعتبار سے ان چیزوں میں فرق پایا جاتا ہے. لیکن امام فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کریم ایک قوم کو جنت میں لے جائے گا، ایک قوم کو جہنم کی طرف ہٹائے گا. اب ایسا تو نہیں ہے کہ جو جہنم کی طرف جائیں گے انہیں بڑے پیار سے لے جایا جائے. یہ تو دنیا کا بھی اصول ہے کہ جو مجرم ہوتا ہے، اور جو کر رہے ہیں، جو مجرم ہوتا ہے اس سے پولیس جو ہے بڑے پیار سے نہیں لے جاتی ہے. کبھی دھکا مارا جاتا ہے، کبھی دھکیلا جاتا ہے، یعنی اسے ہٹا کے لے جایا جاتا ہے. تو یہی کیفیت قیامت میں ہوگی ان لوگوں کے ساتھ کہ جنہوں نے قرآن تو پڑھا مگر قرآن پر عمل نہیں کیا. قرآن کی تلاوت تو کی، قرآن کو حفظ تو کیا، مگر اس کے معنی اور مفہوم میں اپنی رائے کو شامل کرتے رہے. تو جو تفسیر بالرائے قرآن کریم کے لیے کرتا ہے تو یہی قرآن کریم انہیں جہنم کی طرف لگا کر لے جائے گا. ایک صلوات دے محمد. اور یہی قرآن کریم ایک قوم کو جنت کی طرف لے جائے گا. تو اب ظاہر سی بات ہے جنت میں وہی افراد ہو جائیں گے جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پر عمل کرتے ہیں اور تفسیر بالرائے پہ عمل نہیں کرتے بلکہ اس تفسیر پر عمل کرتے ہیں کہ جو معصومین علیہ السلام نے فرمایا. تو پھر تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ قرآن کریم انہیں جنت میں لے جائے گا. لیکن ایسا نہیں گرامی، آپ اندازہ لگائیے جب قرآن صامت کی اتنی بڑی طاقت ہے کہ جو بول نہیں سکتا، گفتگو نہیں کر سکتا، مگر یہ قرآن کریم اپنے پڑھنے والوں کو جنت میں بھی لے جا رہا ہے، اپنے پڑھنے والوں کو دوزخ کی طرف بھی لے جا رہا ہے. اس لیے کہ قرآن نے صاف واضح کر دیا کہ جو معصومین کی تفسیر پر عمل کرتے ہیں انہیں یہ جنت کی طرف لے جائے گا، جو اپنی تفسیر پر عمل کرتے ہیں انہیں یہ جہنم کی طرف لے جائے گا. تو جب قرآن صامت کی اتنی بڑی طاقت ہے تو پھر قرآن ناطق فضائل سننے کے بعد اگر ہم اپنی رائے پر عمل کرنے لگے تو ہم جنت میں نہیں جائیں گے، جہنم کی طرف جایا جائے گا. ایک صلوات کے محمد وآلہ محمد. اس لیے کہ قرآن ناطق کے فضائل سننے والا اسے چاہیے کہ اس پر عمل کرے کہ جو معصوم نے فرمایا، جو اہل بیت نے ارشاد فرمایا انسان اس پر عمل کرے. قرآن کریم نے اس چیز میں اشارہ کیا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول. اللہ نے صاحبان ایمان سے خطاب کیا. پروردگار کہتا ہے کہ وہ لوگ جو صاحبان ایمان ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. جو صاحبان ایمان ہیں جب انہیں بلایا جاتا ہے، دعوت دی جاتی ہے اللہ کی طرف، اس کے رسول کی طرف، تو کیا چاہیے؟ انہیں چاہیے کہ وہ ان کی آواز پر لبیک کریں. اگر اللہ بلا رہا ہے تو اللہ کی آواز پر لبیک کہا جائے. اگر نبی پکار رہے ہیں تو ان کی آواز پر لبیک کہا جائے. اب قرآن کریم نے اس کا نتیجہ بیان کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. دیکھو اگر تم نبی کے بلانے پر چلے گئے تو سمجھ لینا تم زندہ ہو. اگر تم نے نبی کی آواز پر لبیک کہا تو تم سمجھ لینا تمہارا نفس زندہ ہے، تمہارا دل زندہ ہے، تمہاری حیات باقی ہے. لیکن اگر تم نبی کے بلانے پہ نہیں آئے، جاتے رہے، دوڑتے رہے، نبی پکارتے رہے، اب اپنے کو مت سمجھنا کہ تم زندہ ہو. ایک صلوات ہے محمد وآلہ محمد. بھائی جواب تو وہی دے گا نا کہ جو زندہ ہوگا. اس لیے کہ مردہ جواب نہیں دیتا ہے. آپ نماز کے بعد سلام کیوں پڑھتے ہیں؟ بھئی یہی شیعہ قوم جو ہے یہ نماز کے بعد سلام کیوں کہتی ہے، سلام کیوں پڑھتی ہے؟ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا غریب الغربا،
کیوں پڑھتی ہے سلام؟ السلام علیکم یا صاحب الزمان. کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ اس وجہ سے ہم پڑھتے ہیں کہ جسے سلام کیا جا رہا ہے وہ آج بھی زندہ ہے، اور جب سلام کیا جاتا ہے تو جواب سلام آتا ہے. ایک صلوات ہے کہ محمد و آل محمد. دیکھو تعداد چاہے کم کیوں نہ ہو مگر صلوات کے صلوات کی طرح پڑھیے آپ اللہ. اس لیے کہ میں بھی کوئی باہر کا نہیں ہوں، تو میں بھی آپ کو اپنے میں سے ایک شمار کرنے لگا ہوں، کیونکہ آپ کے درمیان اتنا آ گیا ہوں کہ میں بھی اپنے کو آپ ہی میں سے ایک شمار کرتا ہوں. ایک اور بولے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو قرآن کہتا ہے کہ جب بھی تمہیں بلایا جائے، تمہیں پکارا جائے، اگر تمہیں اللہ آواز دے رہا ہے یا نبی آواز دے رہے ہیں تو ان کی آواز پر لبیک کہنا. اگر تم نے لبیک کہا، ان کی آواز پر آ گئے تو لما یحییکم، اسی میں تمہاری زندگی ہے، اسی میں تمہاری حیات ہے. تو ایک بات تو سمجھ میں آ گئی نا، جو انسان اللہ کی آواز پر، اللہ کے پکارنے پر اس کی آواز کی طرف جائے وہ زندہ ہے. جو نبی کے پکارنے پر اس کی آواز کی طرف جائے وہ زندہ ہے. جو اہل بیت کے پکارنے پر ان کی آواز پر لبیک کہتا ہوا آگے بڑھ جائے وہ زندہ ہے. تو آپ سمجھ لینا جو آوازوں پر آگے نہیں بڑھ رہا ہے وہ ظاہری اعتبار سے زندہ ضرور ہے مگر حقیقت میں اس کا دل مردہ نظر آ رہا ہے. ایک صلوات ہے کہ محمد و آل محمد. ایسا نہیں گرامی میرے بزرگوں میرے جماعت ماشاءاللہ علماء کرام تشریف فرمائیں. کل بھی میں نے ایک جملہ کہا کہ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا. جب آپ نماز میت پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ پروردگار ہم نے تو اس سے اچھائی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. تو اگر جس نے برائیاں دیکھی ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ تو نماز میت میں یہ کہے کہ پروردگار میں نے تو اس سے یہ دیکھا، اس سے یہ دیکھا، اس سے یہ دیکھا، مگر پروردگار بتانا چاہتا ہے کہ تیری تنہا کی بات نہیں چلے گی، اکثریت کی بات چلے گی. توجہ کریں تو اکثریت کی بات ہے، کیونکہ اکثریت کیا کہہ رہی ہے؟ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا. اے پروردگار ہم نے اس سے خیر کے علاوہ، اچھائی کے علاوہ اور کچھ نہیں دیکھا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار ستار الغیوب ہے. وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ گناہگار ہے مگر وہ یہ نہیں چاہتا میرا بندہ لوگوں کے سامنے ذلیل ہو جائے. ایک صلوات ہے کہ محمد و آل محمد. جب جناب موسیٰ کے دور میں قحط سالی ہوئی ہے، بارش نہیں ہو رہی، جناب موسیٰ کوئی دور پہ گئے. اب جانے کے بعد مناجات کی، اللہ کی بارگاہ میں کہا پروردگار میں کلیم اللہ ہوں، میں تیرا نبی ہوں، تو نے مجھے نبوت عطا کی ہے. یہ بارش نہیں ہو رہی، بڑی توجہ کیجیے گا، نتیجہ آپ کے ہاتھ میں. پروردگار بارش نہیں ہو رہی، قحط سالی ہے. کہا موسیٰ بارش اس وجہ سے نہیں ہو رہی ہے کہ تمہاری قوم میں ایک چغل خور ہے. کیا ہے؟ چغل خور. بڑی توجہ. اس وجہ سے بارش نہیں ہو رہی. جناب موسیٰ کہتے ہیں کہ پروردگار اس کا نام بتا دے کہ ہے وہ کون، تاکہ مجھ سے جا کے کہے. آواز قدرت آئی، موسیٰ ٹھیک ہے بتا دوں گا. جناب موسیٰ واپس پلٹے. واپس پلٹنے کے بعد امتیوں کو اکٹھا کیا. اکٹھا کرنے کے بعد کہا کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ میری امت میں ایک چغل خور ہے کہ جس کی وجہ سے بارش نہیں پڑ رہی. اب جو چغل خور تھا جب اس نے یہ سنا کہ اللہ نے کتنا پردہ رکھا ہے، تو جو کر رہے خالی یہ کہا ہے کہ ایک چغل خور ہے، گیا تنہائی میں جانے کے بعد پیشانی کو
سجدے میں رکھنے کے بعد کہتا ہے پروردگار تو ستار العیوب ہے، تو نے میری عزت کو باقی رکھا ہے، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ ابھی اس نے توبہ کی بارش نازل ہو گئی، توبہ کی بارش نازل ہو گئی۔ جناب موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ پروردگار اب تو بارش بھی پڑ گئی ہے۔ کہا موسیٰ بارش اس وجہ سے پڑی ہے کہ اس نے توبہ کر لی ہے، اس نے توبہ کر لی ہے۔ تو جناب موسیٰ کہتے ہیں پروردگار اب تو اس نے توبہ کر لی، اب تو نام بتا دے۔ آواز قدرت آئے موسیٰ جب وہ بندہ میرا گناہ گار تھا اس وقت میں نے نام نہیں بتایا، اب تو میرا محبوب بندہ بن گیا ہے، اب تو میرا محبوب بندہ بن گیا ہے، اب میں اس کا نام تجھے کیسے بتا دوں؟ اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ میرا بندہ لوگوں کی نظروں میں ذلیل ہو جائے۔ تو جو پروردگار اپنے بندے سے اتنی محبت کرتا ہے تو وہ اہل سے کتنی محبت کرتا ہوگا۔ ایک ساتھ ہے کہ محمد و آل محمد۔ ایسا نگرانی جب انسان اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرتا ہے تو وہ اجابت کرتا ہے، اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ لیکن آپ انصاف سے بتائیے دعا کی قبولیت کے لیے کیا شرط ہے؟ دل بھی ایک ہو، زبان بھی ایک ہو۔ اگر دل اور زبان علیحدہ ہیں تو لاکھ آپ کی بس میں بیٹھے رہیں، پہلو میں بیٹھے رہیں، آپ کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ میرے ساتھ بیٹھنے والا یہ منافق ہے یا میرا ساتھی۔ سب سے زیادہ اسلام کو نقصان کس سے پہنچا ہے؟ منافقین سے، کیونکہ یہ منافقین آنے کے بعد جیسا کہ قرآن کریم کہتا ہے سورہ منافقون میں اذا جاء المنافقون قالوا نشهد، جب یہ منافقین نبی کے پاس آتے تھے تو آنے کے بعد کہتے یا رسول اللہ ہم تو آپ کے شہدائی ہیں، ہم تو آپ کے چاہنے والے ہیں، ہم تو آپ پر اپنی جان نثار قربان کر دیں گے۔ لیکن جب نبی کے پاس سے جاتے تھے تو چاہنے والوں سے کہتے تھے ہم تو نبی کو بہکا رہے تھے، ہم تو نبی کو بہلا رہے تھے، ہم نبی کے چاہنے والے نہیں ہیں، ہم تو تمہارے چاہنے والے ہیں۔ یہی فلسفہ آج معاشرے میں پایا جاتا ہے، یہی سماج میں پایا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی آج کسی پر اعتبار کرنا بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ آنے والے کا معلوم نہیں ہے یہ منافقین میں سے ہے یا مومنین میں سے ہے۔ اس صلوات محمد و آل محمد۔ اسی لیے قرآن کریم اس چیز کو بیان کرتا ہے کہ دیکھو اللہ کی آواز پر لبیک ہو، نبی کی آواز پر لبیک ہو۔ آج کل آپ سنتے رہتے ہیں کہ معاذاللہ نبی جو ہے وہ امی تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے۔ میں خالی ایک دلیل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نبی نے آخری وقت کیا کہا؟ نبی نے یہی کہا نا کہ میرے لیے قلم اور دوات لے آؤ۔ اگر نبی پڑھے لکھے نہیں تھے تو قلم و دوات لا کر دے دینا چاہیے تھا کہ بھائی نبی تو پڑھے لکھے ہے ہی نہیں تو قلم و دوات دے دو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان فطرہ گروہ کو یہ معلوم تھا کہ نبی لکھ بھی سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں، اسی لیے قلم و دوات نہ دے کے یہ اعلان کر دیا کہ حسبنا کتاب اللہ۔ تو جب یہ کتاب خدا اوروں کے لیے کافی نہ ہوئی تو آج مسلمانوں کے لیے کتاب خدا کہاں سے کافی ہو سکتی ہے؟ ایک صلوات ہے محمد و آل محمد۔ ایسا نگرانی میرے بزرگوں میرے جوان، یہ خالی نبی سے دشمنی کی وجہ تھی کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ نبی لکھنے والے کیا ہیں، کس چیز کی وصیت کریں گے۔ انہیں معلوم تھا کہ غدیر میں نبی نے علی کو ولی بنایا ہے، جانشین بنایا ہے۔ انہیں معلوم تھا کہ نبی اگر لکھیں گے تو علی کے بارے میں لکھیں گے۔ اسی چیز کو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ یاد رکھو جب اللہ اور اس کا نبی تمہیں ولایت علی کے لیے بلائے تو اسے قبول کر لینا۔ اگر تم نے ولایت کو قبول کر لیا تو تم مر کر بھی زندہ رہو گے، اگر ولایت کو قبول نہیں کیا تو زندہ رہ کر بھی مردہ رہو گے۔ ایسا نہیں
لما یحییکم، حقیقت یہی ہے کہ اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو ولایت علی کے بغیر زندگی نہیں مل سکتی. ولایت آل محمد کے بغیر انسان زندہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ قرآن کریم نے متعدد بار مولا کائنات اور اہل بیت کی ولایت کا اعلان کیا. بھائی آپ جو حدیث سنتے ہیں من مات علی آل محمد مات شہیدہ، آج آپ مثلا پوسٹوں کو دیکھ رہے ہوں گے، پوسٹوں نے حسن نصر اللہ صاحب کی شہادت کے اوپر جشن منایا کہ وہ شہید ہو گئے. بہت سے اپنے شیعوں میں سے بازی کریں کہ ضرورت ہی کیا تھی اسرائیل کے مقابلے میں جانے کی. ارے کم عقل انسان، یہ تو سوچ یہ سیاسی جھگڑا نہیں ہے، یہ اسلام کا جھگڑا ہے. کیونکہ قبلہ اول کسی سے مخصوص نہیں ہے، یہ تمام مسلمانوں سے مخصوص ہے. اور شہادت وہاں ملا کرتی ہے کہ جہاں دل بھی پاک ہوتا ہے، جسم بھی پاک ہوتا ہے. ایک صلوات ہے محمد و آل محمد. اصل میں ہوتا کیا ہے، نہ سمجھ افراد، بے پڑھے لکھے افراد وہ یہ سوچتے ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہی صحیح ہے. بھائی آپ اندازہ لگائیے ہوتی کون ہے؟ شیعہ. حزب اللہ کون ہے؟ شیعہ. جھگڑا کس کا ہے؟ اہل سنت کا. یہ سب کو معلوم ہے. مگر آج خود فلسطینی اس بات کی ویڈیو نکال رہے ہیں کہ ہم نے دیکھ لیا کہ کون کتنا مسلمان ہے، کون کتنا بڑا مومن ہے، کون کتنا بڑا متقی ہے. 56 ملک جو ہے مسلمان ہوتے ہوئے کوئی نہیں بول رہا ہے. یہ بات ظاہر ہو گئی. اگر کوئی دین ہے تو وہ شیعت ہے، اور اگر کوئی سچا اسلام ہے تو وہ شیعت ہے. ایک صلوات ہے کہ محمد و آل محمد. ایسا نگرانی قربانیاں ہمیشہ سے دی جا رہی، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی دی ہے، اسلام کو بچایا، انسانیت کو بچایا، قرآن کو بچایا. یہ خالی امام حسین کی قربانی نہیں، خود پیغمبر نے فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ مصیبتیں مجھ پر پڑی ہیں. تو آپ اندازہ لگائیے کہ جب انسان دنیا سے جاتا ہے، اگر کوئی راہ حق میں شہید ہو جاتا ہے تو وہ شہادت کے بعد زندہ ہے. اور قرآن کہتا ہے کہ اسے مردہ تصور مت کرنا. جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے وہ اللہ کی طرف سے رزق پاتے ہیں. ایسا نگرانی شہادت قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہے، ہر کسی کو شہادت نصیب نہیں ہوتی. اگر آپ اندازہ لگائیے کسی کی انگلی کٹ جاتی ہے، کوئی ویسے ڈبکے بن جاتا ہے تو ہم تو بڑی آسانی کے ساتھ اس کو لکھ دیتے ہیں فلاں شہید ہو گیا، فلاں شہید ہو گیا، فلاں ریل کے آگے کٹ کے مر گیا، وہ شہید ہو گیا. بھائی عزیزان گرامی، جو اسلام کے لیے قربانی نہیں دے رہا ہے اسے تو تم شہید کہہ رہے ہو، اور جو اسلام کے لیے قربانی دے رہا ہے اسے کہا جا رہا ہے کہ یہ شہید نہیں ہے. ایک صلوات ہے کہ محمد و آل محمد. اسی لیے قرآن کہتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ. جب سور پھونکا جائے گا تو فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، سب کی سب چیزیں متلاشی ہو جائیں گی کہ جو زمین اور آسمان میں ہوگی. نہ یہ زمین رہے گی، نہ آسمان، نہ ستارے، نہ سورج، نہ اور دوسری چیزیں اور دوسری اشیاء. الا من شاء اللہ، مگر وہ باقی رہیں گے کہ جنہیں اللہ چاہے. جنہیں اللہ چاہے وہ باقی رہیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ ملائکہ کو موت آ جائے گی، خود ملک الموت کو موت آ جائے گی، سب دنیا پناہ ہو جائے گی، یہ ساری کائنات مل جائے گی. اگر کوئی ذات رہے گی الا من شاء اللہ، وہی ذات رہے گی کہ جسے اللہ چاہے، جسے اللہ چاہے، جسے اللہ چاہے. تو اللہ کسے چاہتا ہے؟ وما تشاؤون الا یشاء اللہ. یہ تو وہی چاہتے ہیں کہ جو اللہ چاہتا ہے.
اور یہ کون ہے؟ یہ ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام. تو اس کا مطلب یہ ہے کائنات مٹ جائے گی، کائنات بنا ہو جائے گی، اللہ کی ذات رہے گی یا 14 معصوم کی ذات رہے گی. ایک صلوات ہے کہ محمد و آل محمد. بھئی زندگی کون دے سکتا ہے؟ زندگی وہی کو عطا کر سکتا ہے کہ جسے زندگی کا اختیار ہو. میں اور آپ کیا کسی کو زندگی دے سکتے ہیں؟ زندگی وہی عطا کر سکتا ہے کہ جسے اللہ نے زندگی کا اختیار دے دیا. اس کائنات میں زندگی کا اختیار کس کے پاس ہے؟ علم اللہ نے اپنا علم عطا کیا ہے. کسی روایت میں، کسی آیت میں، کسی حدیث میں ضعیف سے ضعیف بھی کوئی روایت ہو کہ اہل بیت کی دنیا میں آنے کے بعد علم حاصل کیا، بتا دیجیے. تو جو وارث رسول ہے وہ تو دنیا میں آگے تعلیم حاصل نہیں کر رہے، اور جو آخری نبی ہے جسے اللہ نے کائنات کا سید و سردار بنایا ہے، معاذاللہ اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ پڑھا لکھا نہیں تھا. جبکہ قرآن کریم میں آپ سورہ جمعہ میں پڑھتے ہیں وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے آنے کے بعد نفس کا تزکیہ کیا اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دی. تو کیا بغیر پڑھا لکھا کتاب و حکمت کی تعلیم دے سکتا ہے؟ بھئی تعلیم تو وہی دے گا کہ جو پڑھا لکھا ہو. تو جو پڑھا لکھا نہیں ہے وہ تعلیم دے ہی نہیں سکتا، وہ حکمت کی تعلیم نہیں دے سکتا، وہ کتاب کی تعلیم نہیں دے سکتا. مگر یاد رکھیے اللہ نے اپنا علم دے کے انہیں بھیجا ہے. یہ اگر ٹھوکر مارے تو مردے کو زندہ کر دے، یہ اگر تکبیر کہہ دے تو مردہ کو زندہ کو مردہ بنا دے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے انہیں اختیار دیا. اور ایسا نگرانی علم وہ شے ہے کہ جو ہر چیز پر فوقیت رکھتی. یہ وجہ کہ ایک جاہل نماز پڑھتا ہے اس کا ثواب علیحدہ، ایک پڑھا لکھا معرفت کے ساتھ نماز پڑھے گا اس کا ثواب علیحدہ، ایک عالم نماز پڑھے گا اس کا ثواب علیحدہ، ایک مرجع تقلید نماز پڑھے گا اس کا ثواب علیحدہ ہے، ایک اس سے بھی اوپر کوئی نماز پڑھے گا اس کا ثواب علیحدہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے ایک جاہل انسان نیک عمل کرے گا اس کا ثواب علیحدہ، پڑھا لکھا کرے گا اس کا ثواب علیحدہ، عالم کرے گا اس کا ثواب علیحدہ، ایک مرجع تقلید کرے گا اس کا ثواب علیحدہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ثواب بھی یکساں نہیں ہے، ثواب بھی برابر نہیں ہے. جیسا عمل کرتے چلے جاؤ گے ویسا ثواب بڑھتا چلا جائے گا. ایک ثواب ہے کہ محمد و آل محمد. اس لیے کہ قیامت میں انسان کے اعمال کو دکھایا جائے گا. جب کسی بادشاہ نے اپنی زوجہ کو طلاق دی ہے نا، اب آپ دیکھیں کہ علم کا اندازہ کیا ہے. طلاق دے دی چاہے غصے میں دی یا کیسے دی. اب انسان وہ بادشاہ اپنے کیے پر نادم کرے تو کیا کرے، مگر وہاں فتوا آ گیا کہ مسئلہ علیحدگی کا ہو گیا، کیونکہ جہاں 3 بار کہا طلاق 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 سارا ہی مسئلہ ختم ہو جاتا ہے. علماء کا اکٹھا کیا، درباری علماء جب اکٹھا ہوئے سب سے سوال کیا میں کیا کروں؟ کہا تو کچھ نہیں کر سکتا، حلالہ ہوگا. تو وہ جو کہتے ہیں حلالہ ہے، طلاق ہو گئی ہے، واقع ہو گئی ہے، کہیں میں جدائی. ایک وزیر جو اس بادشاہ کا تھا وہ کچھ عقل مند تھا، اس نے کہا بادشاہ یہ تو یہی کہیں گے بات کہ جدائی ہو گئی، مگر میں آپ کو ایک ایسے کا پتہ بتاتا ہوں کہ جس کا علم معمولی علم نہیں ہے، جس نے علم کسب کیا ہے اہل بیت سے، جس نے علم حاصل کیا ہے وارثان رسول سے. کہا کون ہے وہ؟ کہا جاؤ ہلے میں علامہ ہلی رکھتے انہیں بلوا لو، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے. قاصد گیا، جانے کے بعد علامہ ہلی وہ شخصیت ہے کہ جو 13 سال کی عمر میں مجتہد ہو گئے تھے. 13 سال کی عمر میں
13 سال کی عمر تو بالغ بھی نہیں ہوتا ہے، اور یہ اجتہاد کے درجے پر فائز ہو گئے. اسی وجہ سے جب ان کے والد صاحب جو ہے کچھ ان کو سزا دینے کے لیے پیچھے چلے ہیں تو علامہ حلی دوڑنے لگے، اور جب دوڑنے لگے انہوں نے دیکھا کہ اب میرے والد مجھے پکڑ لیں گے، تو انہوں نے فوراً آیت سجدہ پڑھ دی، آیت سجدہ پڑھ دی. تو کیونکہ آیت سجدہ میں فوراً کیا ہے؟ سجدہ واجب ہے. تو ان کے والد سجدے میں چلے گئے، یہ اور آگے نکل گئے. توجہ کریں. تو اتنے ماشاءاللہ ذہین تھے تاکہ میرے والد مجھے پکڑ نہ سکے، تو آیت سجدہ پڑھ دی. علامہ حلی کو بلایا گیا، قاسم پہنچا، علامہ حلی تشریف لائے. جب آپ دربار میں آئے تو تمام علماء اکٹھا ہونے کے بعد جب آپ نے دربار میں قدم رکھا تو جیسے ہی آپ اندر چلے، آپ نے اپنے جوتے اٹھانے کے بعد اپنی بغل میں دبا لی، اور جانے کے بعد بادشاہ کے برابر میں جہاں جگہ پڑی تھی تخت پر بیٹھ گئے. اب وہاں جو درباری علماء تھے وہ سب کے سب حیران و پریشان. کسی نے کہا آگے بڑھ کے چاپلوسی کی خاطر، کہا علامہ حلی یہ تم وہاں کیوں بیٹھ گئے، کہیں اور بیٹھ جاتے. کہا میرے نبی نے فرمایا جہاں تمہیں جگہ ملے وہاں بیٹھ جاؤ، جہاں تمہیں جگہ ملے وہاں بیٹھ جاؤ. تو میں نے دیکھا کئی جگہ خالی نہیں ہے، بادشاہ کے برابر میں جگہ خالی تھی، میں بیٹھ گئے. پھر ایک نے اعتراض کیا کہ اچھا علامہ یہ تو بتاؤ کہ تم یہ اپنے جوتے اٹھا کے کیوں لائے ہو؟ جوتے وہیں رکھتے تھے، کوئی آپ کے جوتے چوری تھوڑی کر لیتا. کل میں نے جملہ آپ کو آپ کی نظر کیا تھا کہ آج کل تو ممبر سے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جوتا چرائی میں 5000 مل رہے ہیں. توجہ کریں. تب ان کی نسل جو ہے چور ہی پیدا ہو. نہیں ایسا نہیں گرامی، ایسا نہیں ہے. اس لیے کہ جہاں سنت رسول بعد میں ہو رہی ہے اور نکاح بڑھا جا رہا ہے تو وہاں چور پیدا ہونے والا نہیں ہے، بلکہ اہل بیت کا چاہنے والا پیدا ہوگا. ایک صلوات ہے محمد و آل محمد. علامہ حلی کہتے ہیں جب کسی نے کہا کہ آپ نے اپنے جوتے کیوں ڈالی، علامہ حلی کہنے لگے کہ مجھے خوف ہوا کہ محمد حنفیہ نے جو ہے نبی کے جوتے چرا لیے. مجھے ڈر ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی حنفی جو ہے میرے جوتے چرا لے، اس وجہ سے میں اٹھا لایا. تو جتنے لوگ بیٹھے تھے حنفی مذہب والے وہ چیخ اٹھے، علامہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، وہ تو نبی کی وفات کے 100 سال بعد پیدا ہوئے، انہوں نے جوتے کہاں سے چرا لی؟ تو علامہ کہتے وہ شاید مجھے غلط فہمی ہو گئی، حنفیوں نے نہیں اٹھایا ہوگا، مالکیوں نے اٹھا لیا ہوگا، مالک نے اٹھا لیا ہوگا. کہ مالکی جتنے بیٹھے تھے وہ چیخنے لگے علامہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کہ مالک تو حنفی کے بعد بھی 150 سال کے بعد یا 100 سال کے بعد پیدا ہوئے. کہ اچھا ایسا ہوگا کہ شافعی والوں نے اٹھا لیا ہوگا یا حنبلیوں نے اٹھا لیا ہوگا. تو یہ علماء چیخ کے کہتے ہیں آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، نبی کے زمانے میں نہ حنبلی تھے نہ شافعی تھے نہ مالکی تھے نہ حنفی تھے. تو بس ایک مرتبہ علامہ کہتے ہیں جب ان کا وجود نہیں تھا تو پھر ان کی فقہ کہاں سے جاری کر دی ہے؟ بھائی جب ان کا وجود نہیں تھا تو پھر ان کی فقہ کہاں سے لے آئے، ان کے مسائل کہاں سے لے آئے کہ 3 طلاق ایک بار کہہ دی اور طلاق واقع ہو جاتی ہے. ایک مرتبہ علامہ بادشاہ کی طرف متوجہ ہو کے کہتے ہیں اے بادشاہ تمہاری طلاق واقع نہیں ہوئی ہے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے فَاشْهَدُوا ذَوَوْا عَدْلٍ مِنْكُمْ، جب تک 2 آدمی عادل گواہی نہ دے ان کے سامنے طلاق نہ پڑھی جائے طلاق واقع نہیں ہوگی. ایک صلوات ہے محمد و آل محمد. طلاق واقع نہیں ہوگی. بادشاہ بڑا خوش ہو گئے، ورنہ بیوی کو جو حلالے کے لیے بھیجنا پڑتا. تو جو کرے اب جب بادشاہ خوش ہو گیا تو بادشاہ نے کہا، بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ میں شیعہ مذہب قبول کرتا ہوں. اور بادشاہ کے جتنے بھی عزیز و قارب تھے سب نے مذہب شیعہ
شریعت کو قبول کیا اور قبول کرنے کے بعد اس نے اسی دن سے اعلان کیا کہ آذان میں علی ولی اللہ پڑھا جائے تاکہ یہ بات ثابت ہو جائے کہ علی کل بھی حق تھے، آج بھی حق ہے، کل بھی حق رہیں گے۔ ایک ساتھ ہے کہ محمد حسن گرامی جو علی کی، جو اہل بیت کی آواز پر لبیک کہتا ہے، اس کے دل میں محبت آل محمد اجاگر ہوتی ہے، وہ کسی سے خوف زدہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے مومن کے سلسلے میں معصوم نے فرمایا کہ جو مومن ہوتا ہے اس کی ہیبت لوگوں پہ طاری رہتی ہے، جو مومن ہوتا ہے اس کی ہیبت لوگوں پہ طاری ہوتی ہے، اور جو امیر المومنین ہو، جو امام المتقین ہو، جب مولا کائنات سے کسی نے سوال کیا یا علی آج کے مقابلے میں جو بھی پہلوان آتا ہے وہ قتل ہو جاتا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ مولا فرماتے جب میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہوں نا تو اس کے دل میں میرا خوف طاری ہو جاتا ہے، اس کے اوپر ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ تو یہی تو وجہ تھی کہ جب جناب عباس نے خط کھینچا تھا اور کہا تھا تم میں کس میں دم ہے کہ جو اس خط کو باہر کر دے، تو عباس نے آنکھوں پہ لشکر کو روک کے یہی تو بتایا تھا کہ میرے بابا جب آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے تھے تو سامنے والا آگے بڑھ کر یہ کہتا تھا کہ مولا مجھے قتل کر دیجئے یا علی مجھے قتل کر دیجئے، اور وہ قتل ہو جاتا تھا۔ ایک صحابہ ہے کہ محمد و آل محمد۔ ایسا نگرانی میرے حضور کو میرے جواب آل محمد کو پروردگار عالم نے بڑا شرف عطا کیا، اور جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو بغیر اہل بیت کی محبت کے قبر میں بھی جواب ممکن نہیں۔ جب انسان کو قبر میں لگایا جاتا ہے تو کیا پڑھتے ہیں ترتیب؟ مولانا کیا پڑھتے ہیں؟ اسماء افہم، اسماء افہم، سن اور سمجھ۔ تو آپ انصاف سے بتائیے سنایا کسے جائے گا، سمجھایا کسے جائے گا؟ کہ یہ جو مردہ پڑا ہے بھائی اسے کیوں سنا رہے ہیں، اسے کیوں سمجھا رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب سے بڑا ثبوت یہ تلقین ہے کہ ہم اسے اس وجہ سے سنا رہے ہیں، اس وجہ سے سمجھا رہے ہیں کہ یہ جانے والا محبت اہل بیت میں گیا ہے، اور جو محبت اہل بیت میں جائے گا وہ مرا نہیں کرتا ہے، زندہ رہتا ہے۔ اسے سنایا بھی جا رہا ہے، اسے سمجھایا بھی جا رہا ہے۔ کیا سنایا جا رہا ہے، کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ یہی تو جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، میرے امام 12 ہیں، تو یہی چیزیں سمجھائی جا رہی ہیں اور یہ جواب دے رہا ہے۔ اسی لیے روایت میں ہے کہ جب انسان کو قبر میں لٹا دیا جاتا ہے تو بعض انوار قبر میں جاتے ہیں، سینے کی طرف سے نور، آنکھوں کی طرف سے نور، پیشانی کی طرف سے نور، ہاتھوں کی طرف سے نور۔ تو یہ سینے والا نور ان سے بڑھ کے کہتا ہے کہ تم کس چیز کے انوار ہو؟ کوئی کہتا ہے میں نماز کا نور ہوں، کوئی کہتا ہے میں روزے کا نور ہوں، کوئی کہتا ہے میں زکات کا نور ہوں، کوئی کہتا ہے میں خمس کا نور ہوں۔ تو ایک مرتبہ یہ سارے انوار اس سینے والے نور سے پوچھتے ہیں بھائی تیری چمک سب سے زیادہ ہے، تو سب سے زیادہ نورانی ہے، تو آخر کس چیز کا نور ہے؟ تو یہ سینے کا نور کہتا ہے اگر میرا نور نہ ہوتا تو تمہیں بھی نور نہ ملتا، تم بھی بے نور ہو جاتے، اس لیے کہ یہ نور ولایت آل محمد کا ہے۔ ایک ساتھ ہے کہ محمد و آل محمد۔ اسی لیے نبی فرماتے ہیں کہ بر الوالدین افضل من الصلاۃ والصوم والحج والعمرہ والجہاد فی سبیل اللہ۔ نبی نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا یہ نماز سے بھی افضل ہے، روزے سے بھی افضل ہے، حج سے بھی افضل ہے،
عمرے سے بھی افضل ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی افضل ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کس کے ساتھ؟ والدین کے ساتھ، اس لیے کہ اگر والدین راضی ہیں جبھی تو نماز رہے گی، اگر والدین راضی ہیں جبھی تو روزہ رہے گا، اگر والدین راضی ہے جبھی تو حج رہے گا، لیکن اگر والدین ناراض ہے تو نماز نہیں رہے گی، روزہ نہیں رہے گا، حج نہیں رہے گا۔ اس لیے کہ اگر والدین راضی ہے تو اللہ کا نبی راضی ہے، اللہ راضی ہے، اگر والدین ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہے۔ ایک صلوات دے کہ محمد و آل محمد۔ ایسا نگرامی میرے بزرگوں میرے شمار پروردگار عالم نے جو شرف عطا کیا ہے اہل بیت علیہ السلام کو، لیکن کتنی مصیبتیں برداشت کی اہل بیت، کتنی مصیبتیں پڑی اہل بیت پر، اس لیے کہ آپ اندازہ لگائیے کوئی اس بات کو سوچ نہیں سکتا، اس بات کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ امام سجاد نے جو فرمایا کہ ایک شخص مدینے کی گلی میں جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص نے کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، انا رجل غریب، اے لوگو میں غریب ہوں، میں غریب ہوں۔ امام سجاد اس کے قریب گئے، پتہ تھا بات کو مسائل میں، اس شخص نے کہا کہ میں غریب ہوں۔ امام سجاد فرماتے ہیں اس کے قریب جانے کے بعد، بھائی کیا تو غریب ہے؟ وہ شخص کہتا ہے کہ ہم۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اچھا ایک بات بتا، اگر تو ابھی انتقال کر جائے، اسی جگہ مر جائے تو کیا ہوگا؟ وہ شخص کہتا ہے کہ مولا مجھے کوئی فکر نہیں ہے، اگر میں اس جگہ مر گیا تو مسلمان آئیں گے، مجھے غسل دیں گے، مجھے کفن پہنائیں گے، میرا لاشا دفن کر دیں گے۔ ایک مرتبہ امام سجاد نے چیخ ماری اور چیخ مار کے کہتے ہیں کہ ایک محبت کی عالم میں مر جائے گا تو اسے مسلمان غسل بھی دیں گے، اسے کفن بھی پہنائیں گے، اس کا جنازہ اٹھا کے دفن کر دیں گے، لیکن ہائے میرا بابا، ارے اتنا غریب تھا کہ بے دو کفن لاشا پڑا رہا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ہاں عزیز و اہل بیت پر کتنا ظلم کیا گیا، جب نو کے نیزے پہ حسین کا سر بلند ہو گیا، فضا میں آواز گونجی الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ ایک مرتبہ زینب کے خیمے میں گئی، شان ہلا کے کہتی ہے میرے لال، ارے دیکھو کیا قیامت آ گئی ہے، پانی نیزے اچھل رہا ہے، سیاہ آندھیاں چل رہی ہے، آسمان سے خون برس رہا ہے۔ امام سجاد فرماتے پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹا دیجئے، اب جو خیمے کا پردہ ہٹا، ہائے خدا کسی بیٹے کو باپ کا یہ منظر نہ دکھائے۔ امام سجاد نے دیکھا کہ بابا کا سر نو کے نیزے پہ بلند ہے، ایک مرتبہ تڑپ کے آواز دی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ اے پھوپھی اماں بابا شہید کر دیے گئے، اے پھوپھی اماں بابا کا سر ارے نو کے نیزے پہ بلند کر دیا گیا۔ عزیزان گرامی بیویوں میں کوہرام مچ گیا، بیویوں نے سر و سینہ پیٹا، واہ حسینہ، واہ مظلومہ کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، خدا سوائے غم مظلوم کربلا کی۔ ایک مرحومہ کے سال ثواب کی مجلس ہے۔ عزیزان گرامی
جب یہ لٹا ہوا قافلہ ایک جگہ روک دیا گیا تاکہ دربار میں قافلے کو لے جایا جائے، شمر آتا ہے فضہ کے پاس، آنے کے بعد فضہ سے کہتا ہے فضہ اپنی شہزادی سے کہو ننگے سر دربار میں جانا ہے۔ جناب زینب سے فضہ فرماتی ہے شہزادی شمر نے کہا ہے کہ دربار میں جانا ہے، جناب زینب فرماتی ہے فضہ شمر سے کہہ دے میں ننگے سر دربار میں نہیں جاؤں گی۔ فضہ نے آنے کے بعد شمر سے کہا، شمر کہتا ہے فضہ جا کے اپنی شہزادی سے کہہ دو اگر ننگے سر دربار میں نہیں جائیں گی تو میں تازیانے لگاؤں گا، ارے میں درے لگاؤں گا۔ جیسے جناب فضہ نے جناب زینب سے کہا، بی بی زینب نے بیویوں کو اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد زینب فرماتی ہے بیویوں میں بد دعا کرتی ہوں تم سب آمین کہنا۔ زینب نے سکینہ کو قریب بلایا، اے میری بیٹی تو یتیمہ ہے، یتیموں کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے، میں بد دعا کرتی ہوں تم سب آمین کہنا۔ ایک مرتبہ زینب نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، زینب چاہتی تھی بد دعا کرنا کہ زینب کی نظر ماں جائے کے سر پہ پڑی، دیکھا کہ حسین کی آنکھوں سے آنسو روا ہے، بس زینب تڑپ کے کہتی ہے میرے ماں جائے اس وقت نہیں روئے جب عباس کے شانے قلم ہو گئے، اے میرے ماں جائے ارے اس وقت نہیں روئے جب اکبر کے سینے پہ برچھی لگی، اے میرے ماں جائے اس وقت نہیں روئے جب علی اصغر کے گلے پہ تیر لگا۔ اس وقت رونے کی وجہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ سر حسین سے آواز آئی، اے میری دکھیاری بہن ارے ننگے سر دربار میں چلی جاؤ ورنہ میری محنت برباد ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ ارے زینب دربار کی طرف چلی، بس عزیز آخری جملات ہے، زینب دربار کی طرف چلی، چلتے چلتے زینب رک گئی، سید سجاد آگے بڑھے، آگے بڑھ کے کہتے پھوپھی اماں کیا آپ دربار میں نہ جائیے گا؟ آپ چلتے چلتے کیوں رک گئی؟ زینب فرماتی ہے میرے لال میرے بابا نے وصیت کی تھی زینب جب دربار میں جانا تو پہلے ناد علی پڑھ لینا، اے میرے لال ارے میں ناد علی پڑھ رہی ہوں، ادھر زینب نے ناد علی پڑھی، ایک مرتبہ ایک سوال آگے بڑھا، بس زینب طرف کے کہتی ہے اے ام کلثوم ارے کوئی چلی ہوئی چادر دے دو، میرا بابا نجف سے آ گیا، ہائے علی آگے بڑھے، زینب طرف کے کہتی ہے اے بابا ارے میرا گھر لٹ گیا، میرا مال محمد و محمد کا ہمارے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف فرما، ہماری اس مجلس کو درجہ قبولیت عنایت فرما، ہماری آنکھ سے جو صبح حسین میں گرے کو مجاد تسلیہ فرما۔ اے رب کریم جس مرحومہ کے سال سوا کی مجلس کو گناہوں سے درگزر فرما، کہ درجات کو عالی تر فرما، ہمارے مرحومین پر اپنی رحمت نازل فرما، ان کو فشار قبر تنہائی قبر خلوت قبر سے محفوظ فرما، جا جا بشیان حضر کرم جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، دشمنان شیعت کو نیست و نابود فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، اتباع علیات کی حفاظت فرما۔ پروردگارا تجھے واسطہ محمد و محمد کا جلسن وہ دن آ جائے کہ جنت البقیع میں روزے تعمیر ہو جائے، ہم سب کو جنت البقیع کی زیارت سے مشرف فرما، امام زمان کے ذوق میں تعدیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار میں شمار۔ آپ حضرات سے گزارش